Wise, the channel for true story lover. یہ کہانی فیس بک پیج جنات نے اصل لی گئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خونی تعویذ قسط نمبر 5۔ رات کے اس پہر میرا یوں گلی میں تیز دوڑنا اور پھر قدموں کی زوردار چاپ، ان کا شور لازمی تھا کہ آس پاس کے گھروں میں کوئی فرد جاگ جاتا یا پھر جاگ رہا ہوتا۔ مجھے یوں بوکھلائے انداز میں اندھا دھند بھاگتے دیکھ کر چور سمجھتے ہوئے شور ہی نہ مچا دیتا، لیکن ان سب خدشات سے کوسوں دور میرا دماغ اس وقت واپس قبرستان کی جانب تھا۔ میں اور مزید وقت ضائع کرنے کے قطعی حق میں نہ تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میں نے بالکل سیدھا بنے راستے سے ہٹ کر اندر کی جانب فرلانگ اٹھائی، بنا احتیاط کیے قبروں کی سائڈ سے تو کبھی اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ ایک دو بار تو ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل نیچے بھی جا گرا۔ اسی اتھل پتھل میں اپنی شال بھی قبرستان میں کہیں گرا کر بھول چکا تھا۔ بھاگتے ہاپتے ہوئے آخرکار میں قبرستان کے بالکل آخری حصے والی دیوار کے پاس جا پہنچا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر سب سے پہلے قبور بننے کا آغاز ہوا۔ اب قبرستان میں ہزاروں کے قریب قبریں بن چکی ہیں اور اب یہ جگہ اختتام والا حصہ کہلاتی ہے، بالکل اجاڑ اور ویران، جہاں کئی دہائیوں پرانی خستہ حال قبریں، جن پر لمبی گھنی اگی ہوئی گھاس، جنگلی جڑی بوٹیاں، قبروں کے کتبوں اور سلوں پر جمی گائی بہت قدیم ہونے کا پتہ بتاتی ہے۔ اس طرف بہت کم لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حصہ مزید خوفناک اور وحشت انگیز لگتا ہے۔ میں نے دیوار کے ساتھ تیز رفتار قدموں سے آگے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور پھر اس جگہ جا پہنچا جہاں دیوار کا ایک بڑا حصہ منہدم، مطلب کہ ٹوٹا یا گرا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کو پھلانگتے ہوئے جیسے ہی میں دوسری جانب نکلا تو سامنے تھوڑا دور مجھے زمین پر گڑے جا بجا صلیبوں کے نشان نظر آئے۔ مطلب کہ اس قبرستان سے متصل ایک اور بھی قبرستان تھا، جو غیر مسلم مسیحیوں کا قبرستان تھا۔ ان دونوں قبرستانوں کی زمین کا بٹوارا ایک بڑی سی دیوار نے کر رکھا تھا۔ دونوں ہی قبرستان قدیم تھے، لیکن دونوں کے دروازے الگ الگ سائڈ پر تھے۔ مسیحی قبرستان کا گیٹ باہر مین روڈ کی جانب نکلتا تھا، جو آبادی سے کم از کم 3 کلومیٹر دور تھا۔ کیونکہ گلیوں سے گھوم کر مین روڈ پر جانا پڑتا تھا، لیکن یہ ٹوٹی ہوئی دیوار واحد راستہ تھا جو راستے کو آدھا کلومیٹر پر لے آتی تھی۔ احتیاط لیے آہستگی سے قدم اٹھائے میں نے آگے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر موجود کوئی بھی شخص میری موجودگی سے باخبر ہو جائے۔ زمین پر گرے بے شمار سوکھے پتے جب میرے پاؤں کے نیچے کچلتے، ٹوٹتے، تڑتڑاتے ہوئے آوازیں نکالتے تھے، تو اس ویرانے کی سرد رات میں ان سے نکلتی ہوئی آواز ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے چھوٹی چھوٹی بہت سی بدروحیں درد سے چیخ چلا رہی ہوں۔ دور تک صلیبوں سے کندہ قطار در قطار بے شمار قبریں ہی قبریں تھیں، لیکن سب قبروں میں ایک چیز کی مماثلت مشترکہ تھی، وہ تھی کہ ہر قبر پر سنگ مرمر کا پتھر لگا تھا۔ پورے قبرستان میں جا بجا مختلف قسم کے درخت اور پودوں کی بھرمار تھی، لیکن پورے قبرستان میں جو سب سے انہونی اور انوکھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر کیکر کا بس ایک ہی درخت تھا، جسے سب بوڑھا درخت بھی کہتے تھے اور خونی درخت بھی، کیونکہ اس درخت کی اپنی بھی ایک پراسراریت بھری داستان ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے لگ بھگ اپنے ہوش و حواس میں 6 سے 7 ایسے واقعات سن اور دیکھ چکا تھا جس میں لوگوں نے اسی درخت کو اپنی زندگی کا آخری مقام بنایا اور درخت کی شاخ سے رسی باندھے لٹک کر خودکشی کی۔ وہ سب کے سب وہاں کے مقامی تھے اور خودکشیوں کے پیچھے بھی بہت ساری گھریلو، معاشی اور طرح طرح کی وجوہات تھی۔ میں چلتے ہوئے اب اس درخت کے قریب سے گزر رہا تھا۔ عادت سے مجبور، میں تجسس سے مجبور ہو کر درخت کے نیچے جا رکا اور منہ آسمان کی طرف کیے درخت کی طرف گھورنے لگا۔ کیکر کا وہ درخت بالکل خاموش اور ویران تھا۔ اس وقت اس درخت پر سوائے اس کی اپنی شاخوں کے کچھ نہ تھا، لیکن عجیب وحشت اور سحر انگیز رعب تھا جو مجھے مزید اس درخت کو گھورنے ٹٹولنے پر قائم نہ رکھ سکا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے قدم بڑھاتا، میں نے محسوس کیا کہ میرے قریب سے کوئی سایہ سا گزر کر غائب ہو گیا ہے۔
نہ کوئی شکل، نہ کوئی وجود، ایک دھوئیں کا سفید سا مرغولا۔ یہی وہ واحد نشانی تھی جس نے میرے اوسانوں میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ مطلب کہ جس ویرانے میں کچھ دیر پہلے میں خود کو تنہا سمجھ کر اس لڑکی کو تلاش کر رہا تھا، اب اس ویران قبرستان میں تنہا نہیں تھا۔ اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا جو ہرگز انسان نہ تھا، بلکہ اس کی پہچان کے لیے اتنا کہوں گا کہ مجھے اب اپنے قریب سے انتہائی گندی، سخت بدبودار سرانڈ آنے شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ کچھ لمحے پہلے پورے قبرستان میں سرد خنکی میں بھیگی گھاس کی خوشبو ہی واحد احساس تھا جو ناک سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن اچانک سے اس غلیظ بدبو کا یوں قریب سے آنا وہ خطرناک اشارہ تھا کہ کالے علم سے نکلے موکلات، شیطانات اپنی وحشت کا کھیل کھیل چکے ہیں۔ وہ قبرستان میں موجود ہیں، مطلب کہ وہ لڑکی کالے علم عمل شروع کر چکی ہے یا پھر پورا بھی کر چکی ہے۔ اس لیے میں نے احتیاط کو فی الحال پیچھے چھوڑا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ ابھی 2 قدم بڑھائے ہوں گے کہ مجھے میرے چہرے پر گرم پانی کا ایک زوردار چھینٹا محسوس ہوا، جیسے کسی اندیکھے جسم نے مجھ پر پانی اچھال پھینکا ہو۔ میں اس اچانک سی پراسرار حرکت سے دہل سا گیا اور آنکھیں بھیج کر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے پانی کو صاف کرنے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ جسے میں پانی سمجھ رہا تھا وہ خون تھا، گرم تازہ خون، جیسے ابھی کسی نے کسی کو ذبح کیا ہو۔ مجھے مزید سوچنے کا موقع ہی نہ ملا اور ایک زوردار تھپڑ مجھے اپنی کمر پر پڑتا محسوس ہوا، جس کی زوردار ضرب کے سبب میں قبرستان کی زمین پر جا گرا اور دوسرے لمحے کسی نادیدہ قوت نے میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور مجھے پیچھے کی جانب بآسانی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر گھسیٹتا ہوا قبروں کے درمیان سے جس رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک پل میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی کوئی قبر پھٹے گی اور کوئی مردہ اپنے دونوں بازو نکال کر مجھے اندر کی جانب کھینچ لے گا۔ انسان جتنا بھی بہادر ہو، کسی نہ کسی لمحے، وقت یا گھڑی وہ خوف میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اب وہ خوف وقتی ہو یا تا دیر، وہ بات کی بات ہے، لیکن خوف کا دورانیہ جتنا بھی ہوتا ہے پراذیت ہوتا ہے۔ وحشت اور درد کی ملی جلی شدت سے میں نے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن اسی لمحے میں نے خود کے وجود کو ہوا میں اچھال کر زمین پر دوبارہ پٹکتے ہوئے محسوس کیا۔ زمین پر گرتے ہی میں نے کراہتے لرزتے ہوئے اٹھنا چاہا تو خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی، ہاں آسیہ، جس کے تعاقب میں قبرستان آیا تھا، میرے سامنے انتہائی بری حالت میں تروڑی مروڑی کیفیت لیے زمین پر پڑی تھی، جس کا چہرہ درد کی شدت سے انتہائی بھیانک اور درد سے اٹا پڑا تھا۔ منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھیں پھیل کر باہر نکلنے کے در پہ تھی۔ اس کی یہ بھیانک حالت دیکھ کر میں نے خوف سے ایک جھرجھری لی اور کانپ کر رہ گیا۔ مزید نہ دیکھ سکوں تو چہرے کو دوسری جانب کر لیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہی کالے جادو کا سامان ارد گرد بکھرا پڑا ہے، ایک کپڑے کی گڑیا، لیموں، انڈے جن پر بے جا کپڑے سینے والی سوئیاں ہی سوئیاں ہیں پروئی ہوئی تھی۔ انڈے ٹوٹے ہوئے تھے جن سے انتہائی گندی سڑان آ رہی تھی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ چہرہ پلٹا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے آسیہ کا چہرہ سامنے آ گیا، لیکن آسیہ کی آنکھیں مجھے انتہائی خوفناک انداز لیے گھور رہی تھی۔ اس کے منہ سے بہنے والی جھاگ مزید گہری ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے غراٹ کی آواز سنائی دی اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ خود آسیہ ہی کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر سے تڑپنے لگی۔ چیخ اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی کہ پورا قبرستان گونج اٹھا۔ اب قبرستان کا پرخاموش ماحول آسیہ کی بھیانک چیخوں میں مزید ہولناک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ حرکت کرتا اور سوچتا، دور سے 4-5 لوگ آوازیں لگاتے ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ قبرستان کے گورکن یا چوکیدار تھے۔ میں نے آنن فانن بنا کچھ سوچے اٹھ کر ایک جانب دوڑ لگا دی۔ عبرت سے جڑا خوف اور وحشت کا یہ سفر ابھی جاری